السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و امامنا و قدوتنا و اسوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں 12ویں پارے کی تفسیر عرض ہے۔ پہلی بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الہود کی تقریباً 5 یا 6 آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی قوم پر جو عذاب اللہ نے بھیجا طوفان کی شکل میں، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت لے کر اٹھے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرنے لگے اور انہیں حقیر جاننے لگے۔ جب نوح علیہ السلام ان تمام چیزوں سے تنگ آ گئے تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، ایک کشتی تیار کریں کہ اللہ ایک عذاب ان کی امت پر بھیجنے والا ہے، قوم پر بھیجنے والا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تمام کے تمام غرق ہو جائیں گے۔ اسی لیے جو ایمان والے ہیں ان کے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنائی، تو اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل و عیال کو، گھر والوں کو اس عذاب سے بچائے گا۔ چنانچہ جب عذاب آیا طوفان کی شکل میں، پانی بھر گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو اس عذاب کے تحت آ گیا، اس عذاب کی زد میں آ گیا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے عرض کرنے لگے، وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو منصفوں میں سب سے بہترین منصف ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس لیے کہ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں، اس کے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم مجھ سے ایسی چیز کا سوال مت کرو جو تم جانتے نہیں۔ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے 2 باتیں معلوم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس عذاب کی زد میں آ گیا، جس کے متعلق حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا فرمائی کہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے اللہ رب العالمین، کیونکہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہیں، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس لیے کہ اس کے اعمال درست نہیں ہیں، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مومنین میں سے نہیں تھا، اس کا علم حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں تھا، جیسے کہ اس کے متعلق معارف القرآن میں، تفسیر بیضاوی میں، اسی طرح تفسیر جلالین میں بہت سی تفاسیر میں اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے متعلق یہ علم نہیں تھا کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے۔ وہ اس کو مومن سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ منافق تھا، وہ ایمان اس کے دل میں نہیں تھا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اسے عذاب میں ہلاک کیا۔ اگر ایمان والا ہوتا تو ضرور اللہ اسے بچاتے۔ اور دوسری بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے، اس آیت کے اس جملے سے معلوم ہوتی ہے، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یعنی جس کا علم اے نوح آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے متعلق مجھ سے دریافت مت کیجیے۔ یہ ٹکڑا بھی یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو علم نہیں تھا ان کے بیٹے کے متعلق کہ وہ بیٹا ان کا منافق ہے، وہ تو ان کو مومن سمجھ رہے تھے۔ اگر یہ معلوم ہوتا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ان کا بیٹا کافر ہے تو کبھی اس کے لیے دعا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صریح حکم اس سے پہلے بیان کیا تھا
ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، کہ ظالمین کے متعلق مجھ سے بات مت کرنا، وہ ڈوب کر رہیں گے، غرق ہو کر رہیں گے۔ اس صریح حکم کے بعد کوئی نبی یا کوئی ایمان والا نعوذ باللہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا تھا کہ وہ تمہارے گھر والا نہیں ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان والے تمام کے تمام آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے اہل ہیں۔ ایک آیت اس کی تشریح کرتی ہے، انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات کی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والے سب بھائی ہیں آپس میں۔ حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ آیا، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ان آیات اور حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ مسلمان تمام کے تمام آپس میں ایک گھر کی طرح۔ تو دوسری بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ جس شخص کے متعلق صحیح علم نہ ہو کہ وہ کیسا ہے، یا جس کام کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اس کام کے متعلق معلوم نہیں ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، تو اس کے متعلق دعا کرنا درست نہیں ہے۔ تفسیر روح المعانی میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، جب آیت سے مشتبہ الحال کے لیے دعا کرنے کی ممانعت معلوم ہوئی تو جس کا معاملہ جس کا ناجائز اور حرام ہونا اس کے لیے دعا کرنا بدرج اولا ثابت ہوا اور نہ کرنا بدرج اولا ثابت ہوا۔ تو یہ مختصر سی بات تھی اس کے متعلق۔ ایک اس میں نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ نجات کے لیے، دنیا اور آخرت میں نجات کے لیے ایمان کا ہونا، عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ کسی کا عالی نسب ہونا، کسی کے خاندان کا بڑا ہونا یہ معنی نہیں رکھتا۔ اصل جو چیز مطلوب ہے وہ تقوی ہے، عمل صالح ہے، ایمان ہے۔ جب یہ چیز نہیں ہوگی، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب اس کے اندر ایمان نہیں تھا تو اللہ نے نجات نہیں دی۔ یہ کہہ کر نجات نہیں دی کہ یہ تو نبی کا بیٹا ہے، یہ تو بزرگ کا بیٹا ہے، نہیں۔ اللہ کے پاس رشتہ داری کوئی کام نہیں کرتی۔ اللہ کے پاس جو اصل چیز ہے وہ تقوی ہے، وہ ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں آدمی کے اندر نہیں ہوگی نجات نہیں ملے گی۔ ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، یہ مسلم شریف کی حدیث کتاب ذکر میں وارد ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا نسب اسے نجات نہیں دلا سکتا۔ یہ بات معلوم ہوئی۔ تو یہ مختصراً سی بات تھی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اور ان کے بیٹے کے متعلق جو کفار میں سے تھا اور وہ غرق ہو گیا۔ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے۔ یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ مکمل طور پر کیا گیا، ورنہ قرآن کریم میں انبیاء کے جو واقعات دوسرے آئے ہیں مختلف مقامات پر، الگ الگ مقامات پر الگ الگ حکمت کے تحت آئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو یہ خصوصیت حاصل ہے، پورے قرآن میں یہ قصہ دوبارہ کہیں نہیں آیا، صرف اسی صورت میں اس قصے کا تذکرہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اس کے بعد پورے قرآن میں اس قصے کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ قصہ یوسف کی خصوصیت ہے۔ اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حالات پیش آئے ان کے بچپن سے لے کر آخر تک ان تمام حالات کا ذکر ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سی عبرت کی باتیں، مواعظ، مواقع اور انسانی زندگی کے مختلف ادوار کے لیے اہم ہدایات بیان کی ہیں۔ اس کے اندر ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانے کا بھی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، حالانکہ وہ بری تھے اس کے باوجود ان پر الزام لگا، تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ جس چیز کی طرف یہ بلا رہے ہیں اس سے بہتر تو جیل جانا ہے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، کہ جس گھٹیا چیز کی مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے بہتر تو ہے کہ میں جیل میں جا کر رہوں۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، وہ جیل میں چلے گئے۔ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جیل یہ کوئی شریف خانہ نہیں ہے، جیل تو لٹیروں کا، چوروں کا، مجرموں کا، بدماشوں کا اڈا ہوا کرتی ہے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام ان قیدیوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ، حسن معاشرت کے ساتھ، حسن معاملت کے ساتھ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، جس سے وہ لوگ متاثر ہوئے۔ قیدی جیل کے حضرت یوسف علیہ السلام کی باتوں سے، ان کے رہن سہن سے بہت متاثر ہوئے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مصلحین اور داعین کے لیے لازم ہے کہ مجرموں کے ساتھ بھی شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کریں،
کسی طرح کی ایسی چیز ان کے سامنے نہ کریں جس سے نفرت پیدا ہو، جس سے منافرت ہو جائے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ داعی کو اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنی چاہیے کہ سامنے والا دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، نیک بندہ ہے۔ دوسری بات، جو دو قیدی تھے انہوں نے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے معلوم کی، نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ تعبیر خواب کی تعبیر ہر ایک سے معلوم نہیں کی جاتی، اور خواب کا تذکرہ ہر ایک کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا لَبِيبًا أَوْ حَبِيبًا۔ خواب کا تذکرہ یا تو اپنے دوست سے کرو یا ایسے شخص سے کرو جو عقل مند ہے، جو صحیح سوچ رکھتا ہے آپ کے متعلق۔ ابو داؤد کی روایت میں اس طرح ہے، وَلَا تَقُصَّهَا عَلَى وَادٍ إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ عَلَى ذِرَاعٍ، یعنی اس کا تذکرہ کسی اپنے محبوب سے کرنا یا اس شخص سے کرنا جو ذی رائے ہو، اس کے علاوہ کسی تیسرے شخص سے کرنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جو خواب آدمی دیکھتا ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے، معلق ہوتا ہے۔ کوئی بھی اس کی جو تعبیر بتاتا ہے تو خواب اسی طرح منطبق ہو جاتا ہے۔ آدمی اس بات کا زیادہ اہتمام کرے کہ خواب صحیح لوگوں کو بتایا کرے، جو خواب کی تعبیر جانتے ہیں ان سے بتایا کرے۔ دوسری بات، ان آیات کریمہ سے جو جیل کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں مروی ہیں، آیات یہاں پہ ہیں، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی، دین کی دعوت دینے والا ہر وقت اپنے موقع کو، اپنے وقت کو غنیمت سمجھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان لوگوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن پہلے یوسف علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ خواب کی تعبیر بتا دی، پہلے ان کو توحید کی دعوت دی کہ پتہ نہیں کہ کون کس کی زندگی کب تک قائم ہے، کون کب تک رہنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ پہلے توحید کی دعوت دی جائے تاکہ اس کے اندر اللہ کا یقین، اللہ کا ایمان آ جائے، تاکہ اس کی زندگی سنور جائے۔ تو وہی توحید کی دعوت دی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات یہ بیان کی کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو مفسرین نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، وہ کام اسی وقت میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی شخص کو ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، اس کے اندر اس کو بات کرنی ہے یا مشورہ کرنا ہے، تو آدمی کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 منٹ کے اندر اپنے کام کو مکمل کرے۔ جتنا وقت اس نے دیا ہے اس وقت سے پہلے اپنے کام کو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سننے والا بھی غور سے سنے گا، دلچسپی سے سنے گا۔ اگر آدمی 5 کے بجائے 10 منٹ بات کرے، 5 منٹ کا اسے وقت دیا تھا لیکن بات کر رہا ہے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، تو بات کی اہمیت اس سے نہیں ہوتی۔ دوسری بات، آدمی بات کو دلچسپی سے نہیں سنتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آدمی وقت کا اہتمام کرے، وقت کی پابندی کرے۔ اس سے کیا ہوتی ہے، آدمی کی بات میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ میں داعی کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو طریقہ دعوت دینے کا ہے، وہ طریقہ اللہ رب العالمین نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا کہ آدمی سب سے پہلے آدمی کو اللہ سے جوڑے، کیونکہ دنیا میں انسانوں کی پیدائش محض اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی۔ تو جس چیز کی، جس شخص کی عبادت، جس ذات کی عبادت کرنی ہے، اس ذات سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ جب تک تعلق قائم نہیں ہوگا ہماری عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت ہم کر ہی نہیں سکتے اور عبادت قبول بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ جو سب سے پہلا داعی کا کام ہے وہ اللہ کا تعارف کرائے، بندے کو اللہ سے جوڑے۔ جب بندے کو اللہ سے جوڑے گا تو پھر داعی کا عمل، داعی کی یہ دعوت مؤثر ہوگی اور اس کے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ اس بات کا آدمی اہتمام کرے کہ آدمی کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔